دفاعی تجزیہ کار بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب نے، آپ سابق وزیر داخلہ بھی ہیں، بہت شکریہ بریگیڈیئر صاحب دنیا کے سامنے ہے، کچھ بھی بیان کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے، عالمی میڈیا اعتراف کر رہا ہے، CNN BBC اسکائی نیوز سب نے چھاپ دیا، پاکستان کی فضائی طاقت بھی، عسکری محاذ پہ فتح بھی اور ہندوستان کا نقصان بھی. بٹ دی کویسچن از دیٹ کہ جتنا کنکریٹ اور سالڈ رسپانس ہمارا عسکری لیول پہ تھا، اب جب مذاکرات کی بات ہو رہی ہے، ڈپلومیسی کی بات ہو رہی ہے، اس میں ہمیں کچھ فلیکسیبل ہونا پڑے گا یا اسی ٹھوس انداز میں آگے بڑھنا ہے؟ آئی تھنک دیکھیں فیصل، جتنا پاکستان نے اس وقت اپنا شو کیا ہے کہ ہم بہت ہی رسپانسبل میچور اسلامک نیوکلیئر اسٹیٹ ہیں with very professional battle hardened army and the way we have sorted India out and اس کو ہم نے گھٹنوں پہ لا کے بٹھا دیا اور امریکن کو ریکویسٹ انہوں نے کی کہ ہمیں ڈی ایسکیلیٹ کروا دیں. دس از دی فرسٹ اینڈ لاسٹ اپرچونٹی کہ ہم اپنے اسٹرانگ وکٹ پر ہیں. آپ جب بھی نیگوسیشن کرتے ہیں اگر آپ اسٹرانگ وکٹ پر ہوں تو دین یو آر ان مچ بیٹر اپنی بات منوا سکتے ہیں. اس لیے میں یہ بات کر رہا ہوں، یہ بھیگی بلی کی طرح جو یہ نریندر مودی بول رہے ہیں کہ میں خالی دو باتیں کروں گا، ایک دہشت گردی ایک POK کی، تو اس کو وہیں پہ منہ پہ تھپڑ مارنا چاہیے کہ اب آپ یہ بات 3-4 باتیں ضرور کریں گے کہ آئندہ کے لیے آپ نے انڈس واٹر ٹریٹی کو کبھی تم نے سسپینڈ نہیں کرنا اور انٹرنیشنل واٹر ریپورٹ میں گارنٹر ہے. نمبر 2، آپ کے منسٹر نے، آپ کے ہوم منسٹر نے، آپ کے سیکورٹی ایڈوائزر نے ہر بار کہا کہ بلوچستان کو ہم سپورٹ کر رہے ہیں علیحدہ کرنے کے لیے، BLA BNA BF، اور اس کے بعد ہم جیل برگیڈ کو اوپنلی کہا دس از ٹوٹل انٹرفیئرنس ان سوورن اسٹیٹ، جو کہ ویسی وائلیشن ہے، یہ نہیں کریں گے. اب یہ مذاکرات کا دور ہوگا، آپ نے ایجنڈا بتایا، واقعی یہ سارے پوائنٹ ایجنڈے کا حصہ ہونے چاہیے، لیکن ہم نے ماضی میں دیکھا ہے کہ ہمارے جو یہ بابو لوگ ہوتے ہیں یہ باتیں یہاں کچھ کرتے ہیں، جب مذاکرات کی میز پر جاتے ہیں تو پھر کچھ اور باتیں شروع ہو جاتی ہیں اور ہمارا ایجنڈا مینیمائز ہو رہا ہے. ایک تو یہ ایجنڈا کیا، لیکن یہ ہے کہ کوئی ٹائم فریم بھی ہمیں طے کرنا چاہیے، زور دینا چاہیے کہ اتنے عرصے میں یہ مذاکرات ہونے چاہیے، ان کا نتیجہ نکلنا چاہیے. یہ نہیں ہے کہ آپ 1-2 سال چلتے رہیں اور جب حالات نارملائز ہو جائیں تو آپ پیچھے ہٹ جائیں کوئی کسی نہ کسی بہانے. دیکھیں انڈیا از اے ویری کننگ، ان کی گورنمنٹ بھی کننگ ہے، ان کی فوج بھی بہت سی ہے شیطان، اینڈ وی کی ناٹ ٹرسٹ. دے مائٹ گین 1-2-3 مہینے، اور جو انہوں نے اب اپنی ویکنیس دیکھی ان کو اوور کم کریں اینڈ دے مائٹ کریٹ اے سچویشن. سو ہماری مسلح فوج 24 گھنٹے تیار ہے، وی ول ناٹ ریلیکس، وی نو واٹ آل دے ڈو، اور وہ بھی ہم ان کو اسی طرح بیفٹنگ کے پائز دیں گے. لیکن ہمیں ٹائم فریم رکھنا چاہیے. آئی تھنک 4 to 8 weeks should be more than enough جس میں ہم یہ باتیں کریں اور بیٹھ کے بات کریں. بے شک سعودی عرب میں کر لیں یا ترکی میں کر لیں، کہیں یا UAE میں کر لیں. وی ہیو نو کمپلیکس، جہاں کرنا کریں، لیکن ہماری ٹیم، فارن آفس، منسٹر ڈیفینس، سب اسٹرانگ ٹیم ہونی چاہیے اور بڑی کلیئر کانسیپٹ کے ساتھ ہونی چاہیے. یہ اب ہمیں یہ فورس نہیں کر سکتے، یہ ہمیں دبا نہیں سکتے. ہم اسٹرانگ، انہوں نے ریکویسٹ کی ہے کہ ہمیں بچاؤ پاکستان سے، تو اب آپ کا ہمارا کام ہے کہ ان کو اپنی مرضی کے فیصلے کرائیں. صحیح. دیکھنا 1948 میں بھی جواہر لال نہرو نے ریکویسٹ کی تھی، اقوام متحدہ میں گئے تھے، سیز فائر کرایا تھا، مسئلہ کشمیر حل کریں گے، استصواب کرائیں گے، آج تک کچھ بھی نہیں ہوا. کارگل میں بھی دونوں نے مانا تھا کہ یہ مذاکرات ہوں گے. لاہور جو تھا لاہور ڈیکلیریشن، اس میں بھی تو یہ ایک تاریخ تو ہے ان کی، لیکن ہمارے پاس انسٹرومنٹ کیا ہوگا جس کی وجہ سے ہم ان کو مجبور کر سکیں کہ یا ہم اپنے جو ثالث ہیں، امریکہ بہادر ہے یا دوسرے جو دوست ممالک ہیں، ان سے پہلے ہی یہ طے کریں کہ حضور یہ ایک ہماری تلخ تجربہ ہے ماضی کا، تو آپ ہی کو ٹائم فریم مقرر کریں کہ یہ 2 ماہ میں ہوگا، 3 ماہ میں ہوگا، 4 ماہ میں ہوگا. پہلے تو ہمیں کلیئر بات کریں گے کہ یہ ہمارے 6-7 پوائنٹ ہیں اینڈ دس وانٹ آن ایکول ٹرمز. ہم یہ نہیں کریں کہ ہم باتیں ہیں کہ اس ایریے میں امن ہو، پیس ہو، یہاں کے لوگ عوام خوشحال ہو، لیکن یہ باتیں اب نہیں ہوں. نمبر 3 جو ہم ہمیشہ کہتے تھے، کشمیر از اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ. اب دنیا نے دیکھ لیا، ریکگنائز کر لیا کہ کشمیر از ریئلی اے نیوکلیئر فلیش پوائنٹ.
اور اس ریجن کو سب سے زیادہ خطرہ ہے اور اس کی لپیٹ میں گلوبلی بھی افیکٹ ہو سکتا ہے. اس لیے پریزیڈنٹ ٹرمپ نے خود کہا ہے کہ کشمیر میں ریزالو کروں گا. سو اگر وہ نہیں کرا تو یونائٹڈ نیشن کی تھوڑا رسپانسبلٹی ہے. when they have said کہ کشمیری have the right to self determination تو ان کو let them decide. آپ اس میں فیصلہ کریں جو بھی جدھر جانا چاہتے ہیں. بٹ اگر یہ بات کرتے ہو پی او پی کی تمہاری گردن توڑ کے رکھ دیں گے, تمہاری ضرورت کیسے پی او پی کی بات کرو گے؟ تمہیں شرم آتی ہے؟ تمہیں اتنے جھوٹے انسان ہو, تم نے جس اپنی قوم کو گمراہ کیا, اپنے میڈیا کو گمراہ کیا, اور کی ڈٹائی سے تم کہہ رہے کہ ہم نے پاکستان ریٹائرنس کر دیا. تم مندے کر رہے ہو, تمہیں حال تمہارا ہم نے کیا کر دیا ہے, اور تم دنیا کہہ رہی ہے 5 جہاز گرے, تم کہہ جہاز نہیں گرے, اور پاکستان کا 16 گرا ہے. تو مطلب ہے ان کو شرم بھی نہیں آتی. آنیسٹلی یہ وہ بات جو ہے نا, تو وہ شرم ہوتی ہے, کوئی حیا ہوتی ہے, یہ اس سے آگے نکل جاتا ہے. صحیح ہے. اچھا بریگیڈیئر صاحب, یہ جو سارا تناؤ رہا اس کیفیت میں, پڑوسی ملک افغانستان کی طرف سے ایک بڑا میچور رسپانس پاکستان کی فیور میں آیا. کویسچن یہ ہے کہ ٹی ٹی پی کو جو وایا افغانستان, اسی طرح پھر بی ایل اے کی بھی آپ کو پتہ ہے کہ وہ ایک وایا اس کو سارے معاملات چلا رہا ہوتا ہے, تو ان پہ کوئی ایفیکٹ پڑا ہے؟ یہ کچھ ڈی مورلائز ہوئے ہیں, ڈسکریج ہوئے ہیں یہ تنظیمیں, دہشت گرد تنظیمیں؟ دیکھیں فیصل, بات یہ ہے کہ آپ پاکستان کی حکومت کو امیجیٹلی, آئی وڈ سے امیجیٹلی اپنا اسٹرانگ ڈیلیگیشن بھیجیں فارن آفس, ڈیفینس منسٹری کا. دے شوڈ گو اینڈ ٹاک ٹو انٹرم گورنمنٹ آف افغانستان, میک دیم ریئلائز دیئر رسپانسبلٹی ایز اے مسلم brotherly neighboring country. What all we expect and what they expect. ہم نے آپ کے لیے ہر کام کرتے ہیں, آپ کے لیے ہم گندم بھی دیتے ہیں, آپ کو ہم شوگر بھی دیتے ہیں, آپ کو ہم چاول بھی دیتے ہیں, آپ کی ہر فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں, آپ کا ون ٹرانسفر کبھی ڈیلے نہیں کرتے ہیں, آپ کا پورا ادھر سے جو ایکسپورٹ کرتا ہے فروٹ ہم لے منگواتے ہیں, ڈن. ہم آپ سے کیا مانگتے ہیں؟ ایک صرف اپنی سرزمین جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی دعا میں, کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو کسی ہمسایہ ملک کے خلاف مت استعمال کریں. تو اسٹینڈ ٹو یور کمٹمنٹ. ہمیں آپ سے بہت ایکسپیکٹیشن ہے. لیٹس لیو لائک ٹوگیدر اینڈ ناؤ یو سین واٹ انڈیا از ڈوئنگ ود مسلم. سارا اپنا کیس بنائیں, بتائیں کہ لیٹس ہیو اے ری اسٹارٹ, ری وزٹ اپنی ریلیشن کو کریں اور کہیں ہمیں آپ سے یہ چاہیے. اور وہ ٹی ٹی پی کو بھی کنوینس کر سکتے ہیں, اور ساتھ سے انڈیا کی وجہ ایمبیسی میں جو کچھ ہوتا ہے وہ ان کو کک آؤٹ کریں, تاکہ بی ایل ایف کو جو جرنل سے سپورٹ کرتے ہیں وہ نہ ہو. اور یہ ہم اپنے اس میں ایجنڈے میں بھی ڈالیں کہ بلوچستان میں جو کرتا ہے بلوچ سے ندی کی مثال ہے. تو آئی تھنک اس وقت ہمیں بہت اسٹرانگ میچورلی اور تگڑوں کی بات کرنی ہے. یہ اس ان کی مینٹیلٹی ہے, ان کے سر پر ڈنڈا لگے کھنڈ بھارت والوں کے, یہ ڈنڈے سے رام رام کرتے ہیں, ادروائز یہ آپ پچھاڑیں گے. اچھا یہ فرمائیں کہ ہمارے ہاں انڈیا نے یہ ثابت کیا کہ وہ ایک ہندتوا ریاست ہے, محاسبائی ریاست ہے, آر ایس ایس کا نظریہ اس پہ کر رہا ہے. ہم کبھی کبھی اور باتیں کرنا شروع کرتے ہیں, کبھی ہم نظریہ پاکستان کی بھی بات کرتے ہیں. اس وقت اس 22 سے لے کر 10 تک ہمیں اسلام, جذبہ جہاد, نظریہ پاکستان, بنیان مرصوص سب کچھ یاد رہا. تو ہماری یہی بنیاد ہے کامیابی کی, اور کیا ہمیں اب اسی پر ہی قائم رہنا چاہیے اور دنیا کے کسی اور نظریے سے متاثر نہیں ہونا چاہیے؟ کیونکہ ہمیں جب بھی فتح اور کامیابی حاصل ہوئی ہے, اس نظریے نے اس میں اور اس جذبے نے اہم کردار ادا کیا ہے. ارشاد صاحب, پاکستان بنے ایڈیالوجی آف اسلام کے اوپر ہے, وہی تو ملک ایک اسرائیل نظریہ, اس لیے اس کو فالو کریں, اس کو پلو سے باندھیں, اور ساتھ ابھی جو ہماری یونٹی ہے نا نیشن کی, اس کو قائم رکھیں. بس اللہ نے بہت بڑا الحمدللہ ہمیں بہت بڑا اللہ نے نوازا ہے عزت سے, آگے سے, وکٹری سے. دنیا کی نظروں میں پاکستان کو اب آپ کے اسلامک ممالک مڈل ایسٹ کے وہ بڑی ڈفرینٹ نظر سے دیکھیں گے.